اٹلی نے اس سال 2024 میں زیادہ ورکر مانگ لیے اور نان سیزنل ویزے جو کہ لاسٹ ایئر 1,31,000 تھے، اس دفعہ اس سال جو ہے اٹلی نے 1,51,000 لوگ مانگے ہیں پوری دنیا سے۔ یہ ویزا آپ نے کیسے لینا ہے اور کس طریقے سے یہ ورک پرمٹ آپ کو مل سکتا ہے، سیزنل اور نان سیزنل ویزا، اور کون کون سے ویزے ہیں، سیلری کتنی ہے، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اٹلی جو ہے ہر سال ورکر لیتا ہے، سیزنل ورک اور نان سیزنل ورک۔ یہ تقریباً 2-3 سال سے سٹارٹ کیا ہے اٹلی نے نان سیزنل کا۔ سیزنل تو ہر سال ہی لیتا ہے وہ، جیسا کہ پچھلے سال 1,31,000 لوگ لیے تھے، اس سال بڑھا کر 1,51,000 51 مطلب کہ کر لیے ہیں۔ تو یہ ویزا آپ نے کس طریقے سے لینا ہے، یہ سیزنل ورک ویزا بھی ہے اس میں اور نان سیزنل بھی ہے۔ نان سیزنل کی جو تعداد اس دفعہ کی ہے وہ ہے 90,000 ورک ویزے، اور یہ کون کون سے ہیں، اور جو سیزنل ویزے ہیں وہ تقریباً 60,000 سیزنل ویزے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سیزنل ویزے کی طرف۔ سیزنل ویزا جو ہوتا ہے 9 منتھ کا ہوتا ہے۔ یہ ایکسٹینڈ آپ کا تب ہوتا ہے اگر آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، تو آپ کا جو باس ہے وہ آپ سے خوش ہے، آپ کے کام سے خوش ہے، تو وہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کروا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، جو آپ اگر اچھا کام نہیں کرتے یا کم اچھا کام کرتے ہیں، یا پھر اس آپ کے باس کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کراتا۔ لیکن جیسا کہ پچھلے سال لوگ آئے سیزنل ویزے کے اوپر اور واپس اپنی ہوم کنٹری چلے گئے، اگر وہ اب اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو چانس وہی جو آپ کا باس ہے وہ دے گا۔ دوسرے جو لوگ ہیں اپلائی کرنے والے، وہ دوسرے نمبر پر آئیں گے یا تیسرے نمبر پر آئیں گے، لیکن پہلے ان کا حق ہوگا جو آپ پچھلے سال اس اپنے جو فارم ہے اس کے اوپر کام کر کے گئے ہیں، تو دوبارہ آپ نے پھر اپلائی اسی کو کیا ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کو بلائے گا۔ یہ تو ہو گئی سیزنل ویزے کی بات۔ اب آ جاتے ہیں نان سیزنل کے اوپر۔ نان سیزنل ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو فارمنگ کے اوپر ہی، کیونکہ یہ پورے یورپ کے اندر فارمنگ کا کام بہت زیادہ ہے، کام کرنے والے کم ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں یورپین لوگ جو ہیں وہ دوسرے کام کرتے ہیں، آفس کا کام ہو گیا، یا ان کے اپنے بزنس ہیں، یا دوسری فیکٹریز میں کام ہے ان کا، لیکن کھیتی باڑی کی طرف صرف وہی جو لوگ ہیں جن کی پراپرٹی ہے، ان کی اولادیں جو ہیں وہی کام کرتی ہیں۔ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے، بڑے مزے کی بات ہے، تھوڑی سی میں اس ٹاپک سے ہٹ کے جو ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں شروع سے ہی جرمن میں ہوں۔ جو کسان ہے یہاں پہ، کیونکہ ان کی پراپرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی اولادیں جو ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ان کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ فرض کر لے میں ہوں، میری پراپرٹی نہیں ہے، میری اولاد ہے، میری پراپرٹی نہیں ہے تو میری اولاد مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی اپنے اپنے راستے پہ۔ لیکن کسان ایک واحد ایسی قوم ہے کہ ان کی اولادیں ان کو چھوڑ کے نہیں جاتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی پراپرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے۔ یہاں کے بچے بیوقوف نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پیرنٹس کی پراپرٹی ہے اور یہ ہماری ہی ہے،
ہمیں ہی ملنی ہے، وہ بالکل قطعاً نہیں جائیں گے چھوڑ کے، تو اس لیے وہ ساتھ دیتے ہیں اینڈ تک، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پراپرٹی بھی ان کی ہوتی ہے، تو یہی لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں بچے کہ جو یہ کھیتی باڑی کا کام نہیں کرنا چاہتے، تو پھر مجبوراً جو ہے ان کو باہر سے لوگ لینے پڑتے ہیں، تو یہ ہے سب سے بڑی وجہ۔ تو جو کسان ہے وہ اپنا پھر لوگوں کو لیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنی کنٹری سے ملے، اور ظاہر ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ کنٹری کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ کھیتی باڑی کو پسند نہیں کرتے کرنا، تو مجبوراً ان کو باہر سے لوگ لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی اٹلی کے اندر بھی بالکل سیم یہی سٹوری ہے۔ اٹلی کے اندر فروٹس بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ پورے یورپ کے اندر سپلائی ہوتا ہے، اٹلی اور اسپین یہ دونوں کنٹریوں کے اندر فروٹس ویجیٹیبل جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ پیداوار ہے دونوں چیزوں کی، اور اٹلی خاص طور پہ جو ہے نمبر 1 پہ ہے کھیتی باڑی کے حساب سے، اور وہ لوگ لیتا ہے، ہر سال لیتا ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے میں جو یہ کہوں گا آپ سے کہ اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ نان سیزنل اپلائی کریں، کیونکہ اس کی ڈوریشن جو ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے، اور اگر آپ ٹک جاتے ہیں تو پھر آپ پی آر کے حقدار بھی بن جاتے ہیں، آپ نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں ساری زندگی، مطلب جو ہے وہ آپ اپنی فیملی کو وہاں پہ بلا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں اٹلی کے اندر، جیسے ان کو نیشنلٹی ملی انہوں نے اٹلی چھوڑ دیا، کسی بڑی کنٹری اور بڑی کنٹری میں موو ہو گئے، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس طرح انہوں نے کیا۔ جو خیر مقامی لوگ ہیں، لوکل لوگ ہیں، وہ بھی پہلے تو تقریباً وہ دوسری کنٹریوں میں ہی جا کے کام کرتے تھے، لیکن اب بہت کم نظر آتے ہیں ہمارے یہاں پہ جرمن کے اندر، اب اٹلی والے بہت کم نظر آتے ہیں، پہلے بہت زیادہ اٹلی اور یونان کے لوگ بہت کام کرتے تھے یہاں پہ، یونان کے تو ابھی بھی ہیں، خیر اٹلی والے کم ہیں۔ خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویزا آپ نے کیسے لینا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے۔ 2-3 آپشن ہیں، 2-3 آپشن آپ مانیں گے اس آپشن کو، اور بڑی یوزفل وہ آپشن ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ اٹلی کے اندر یا یورپ کے اندر کون آپ کا ریلیٹیو ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی فرینڈس، کوئی بھی، اس سے آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کی جگہ پہ اپلائی کریں۔ اگر تو اٹلی میں ہے تو سب سے بہتر ہے، اگر اٹلی میں نہیں ہے تو اٹلی سے باہر کوئی ڈھونڈیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، آپ کے اوپر ٹائم لگا سکتا ہو آپ کے کام کے لیے، وہ اپلائی کریں، تو وہ آپ کو اس طرح جو ہے وہ ورک پرمٹ لے کے دے۔ اس کی فیس ضرور ہوتی ہے، فیس بھی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ورک پرمٹ جو ہے گورنمنٹ سے منظور شدہ ہو کر، مطلب اس کو اسٹیمپ لگ کے تو وہ آپ کو دیا جاتا ہے، جو کہ 100% آپ کو ویزا بھی ملتا ہے۔ کیونکہ اس کے اور طریقے ہیں کافی سارے، اگر میں اس طریقوں کے اوپر جاؤں گا، بتاؤں گا کیا پروسیجر ہے، کیسے ہے، وہ پھر ویڈیو جو ہے بہت لمبی چوڑی ہو جاتی ہے، پھر لمبی ویڈیو کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں جی آپ فضول کی باتیں کرتے ہیں بیچ میں۔ چلیں جی، ہم فضول کی باتیں نہیں کرتے، ہوتی آپ کے فائدے کی ہیں، لیکن اس اوکے، اگر آپ پسند نہیں کرتے تو ہم ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو ہے جی یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے پرائیویٹ ایجنٹ۔ پرائیویٹ ایجنٹ آپ سے پیسہ تو لیں گے، لیکن یہ بھی شور نہیں ہے کہ آپ کا وہ کام کریں یا نہ کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پیسے کی لالچ میں آ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کا کام کر دیتا ہوں، آپ مجھے اتنا ایڈوانس دے دیں۔ آپ ان کو ایڈوانس دے دیتے ہیں، پھر وہ لارے کے اوپر لارا، لارے کے اوپر لارا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو، آپ کو بیچ میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب ایسا نہیں کرتے، بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ احساس کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے جی آپ نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا اور ہمیں دیا ہے، وہ آپ کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی 2 چیزیں۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ آپ خود اپلائی کریں۔ خود آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے؟ ڈسکرپشن کے اندر میں کچھ ویب سائٹس دے رہا ہوں، ان کو اچھے طریقے سے ریسرچ کریں،
اپنی جاب ڈھونڈیں اور جاب کو اپلائی کریں۔ آپ اگر جاب اپلائی کرتے ہیں، آپ کی سی وی جس کو آپ نے سینڈ کی ہے اس کو آپ کی سی وی پسند آ جاتی ہے تو 100% وہ آپ کو ویزا ایشو کرتا ہے۔ پچھلے سال 1,31,000 لوگوں کو ویزے ملے، تو ظاہر ہے کہ ان کو پسند آیا، آپ کی سی وی پسند آئی 1,31,000 لوگوں کی، تو ویزے ان کو دیے گئے، ادروائز ویزے نہ دیے جاتے۔ تو اس سال بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ خود اپلائی کرتے ہیں اور آپ کی سی وی اس کو پسند آ جاتی ہے جس کو آپ نے سینڈ کی ہے، جس کمپنی کو، جس فرم کو، جس فارم میں، تو آپ کو پسند اس کو پسند آ جاتی ہے تو 100% جو ہے وہ آپ کو ویزا دے گا، آپ کو رسپانس لیٹر وہ دے گا۔ جو نان سیزنل ورک پرمٹ ہیں وہ سٹوروں کے اوپر بھی ہیں، ریسٹورانٹ کے اوپر بھی ہیں، ڈیفرنس کمپنیوں کے اندر ہیں، ڈیفرنس کاموں کے اندر وہ ورک پرمٹ ہیں۔ ویب سائٹ میں 4-5 ویب سائٹ دے رہا ہوں، آپ اس کو اچھے سے ریسرچ کریں۔ اگر وہ اٹالیانش میں ہے، اٹلی میں ہے، تو اس کو اوپر جا کے 3 ڈاٹ کے اوپر اس کی لینگویج چینج کر کے انگلش میں کریں اور اپلائی کریں۔ آپ کے لیے دعا ہے کہ جو بھی اپلائی کرے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے۔ اور میری یہ ہمیشہ جو ویڈیو ہوتی ہے لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے ہوتی ہے اور صرف ایک کنٹری کے لیے نہیں ہوتی۔ جو میری یہ لینگویج سمجھنے والے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ بے شک وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی، دنیا کے کسی کنٹری میں بھی رہ رہے ہیں، تو اگر ان کو میری یہ ویڈیو سمجھ آ رہی ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔